آیت نمبر 58 وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی، یمین بھی تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دے گا، کچھ کا معنی کوئی، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ من جو یلمزو تان کرتا ہے، کا تجھ پہ، تان کرتا ہے تجھ پہ، عیب لگاتا ہے تجھ پہ، فی الصدقاتی صدقات کے بارے میں، فَإِن پس اگر، فا کا معنی پس، ان کا معنی کہ اگر، او تو ان کو دیا جائے، منہا ان میں سے، کن میں سے، ان صدقات میں سے، رضو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن اور اگر لم یعطوا ان کو نہ دیا جائے، منہا ان میں سے، اذا یہ فجائیہ ہے، اچانک کا معنی، یکدم، یکا یک، آپ اس کا معنی اچانک کر سکتے ہیں، یکا یک کر سکتے ہیں، یکدم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں اسی وقت، تو اذا اسی وقت، یا یکدم یا یکا یک، ہم وہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ان منافقین میں سے کئی ایسے ہیں جو آپ پہ صدقات کے معاملے میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مال جو ہے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا، آپ نے فلاں آدمی کو دیا اور ہمیں نہیں دیا، فلاں آدمی کو زیادہ دیا اور ہمیں کم دیا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام مال غنیمت کو برابر تقسیم کرتے تھے، لیکن جو خمس ہوتا تھا، یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، 4 حصے ان میں تقسیم ہوتے ہیں جو لڑنے والے ہوتے ہیں، اور 1 حصہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا، وقت کے حکمران کے پاس آئے گا، اور پھر وہ ان کو 5 مقامات میں سے کسی بھی جگہ تقسیم کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ دے سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ مال آتا ہے، اس قسم کا مال یا مال فیع آتا، تو آپ جہاں پہ مناسب سمجھتے وہاں پہ دیتے۔ مثال کے طور پہ کوئی سردار ہوتا، اس کو 100 اونٹ دے دیتے کہ یہ ٹھیک ہو گیا، اس کی پیچھے پوری قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ منافقین جو ہے اس کے اوپر کیا کرتے؟ اعتراض کرتے، جیسا کہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسا کیا تھا ایک بار اللہ کے نبی نے علیہ السلام، تو آپ پہ اعتراض کیا تھا ایک آدمی نے، ذوالخویسرہ التمیمی، تو کہا تھا کہ آپ انصاف کریں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس تقسیم میں انصاف نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ساتھی کو قتل کرتا ہے، اسلام بدنام ہوگا، اور پھر آپ نے اس لیے بھی قتل نہیں کیا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنی روزوں کو حقیر جانو گے، جن کی تلاوتوں کے سامنے اپنی تلاوتوں کو حقیر جانو گے، لیکن اسلام سے ان کا تعلق کیا ہوگا کہ وہ دین سے ایسے ہی نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی تیر کسی شکاری جانور سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوتا، نہ گوبر کا نہ خون کا، گویا کہ تیر اس جانور سے نکل کر آیا ہی نہیں، تو یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے گویا کہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور خوارج اس کی بہترین مثال ہے، آج کل کے بھی خوارج جو مسلمان افواج پہ حملے کرتے ہیں، مسلمان پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ پہ عیب لگاتا ہے، آپ پہ تان کرتا ہے صدقات کے بارے میں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں، البتہ اگر ان کو دیا جائے پھر کوئی اعتراض نہیں کرتے، بس ان کا یہ کہ ہمیں ملے، بس اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ان کو مل جائے، کسی اور کو ملے نہ ملے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، پھر نہیں کہیں گے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ جب ان کو نہ ملے پھر اعتراض ہے، جب ان کو نہ ملے تو اچانک وہ ناراض ہوتے ہیں۔